ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور واجب الاحترام حضرات علماء کرام، آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ ایک نوخیز تحریک ہے۔ تحریک کے ارکان و ذمہ داران کے امڈتے جذبات کو دیکھتے ہوئے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے قسمیں کھا رکھی ہے۔ خدا کرے ان کے یہ جذبات استقامت سے ہمکنار ہوں اور تحریک بلا کسی رکاوٹ کے اپنے مقصود کی طرف سدا گامزن رہے۔ حضرات، ربیع الاول کے مہینہ کی مناسبت سے تحریک کے مؤقر منتظمین نے یہ طے کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سیرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے مختلف گوشے حیات کو امت تک پہنچایا جائے، کیونکہ سیرت نبوی کے مطابق زندگی ڈھالنا حکم ربانی ہے اور بنی نوع انسان کے لیے بلا شبہ دونوں جہان کی کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے آغاز سے ہی منتظمین تحریک کے فیصلے کے مطابق اب تک مختلف عظیم المرتبت شخصیات کے بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ آج ناچیز کو حکم ملا ہے کہ میں بھی اس تعلق سے کچھ عرض کروں۔ امتثالاً للامر چند باتیں عرض کرتا ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل۔ سامعین مکرم، مجھے اصلاً وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مبارک مہینہ میں آج سے تقریباً 1400 سال قبل اس نبی امی فداہ ابی و امی کا ظہور ہوا جسے رب کائنات نے تمام جہان کے لیے رحمت بنایا، جن کی آمد سے کفر کا زور ٹوٹا، ظلم و ستم کا غرور خاک آلود ہوا، طاغوتی طاقتیں ملیا میٹ ہو گئیں، آوارگی و بے حیائی نے اپنا بساط سمیٹ لیا، قتل و غارت گری کی کمر ٹوٹ گئی، لوٹ و کھسوٹ کا سلسلہ تھم گیا، مظاہر پرستی کافور ہو گئی، ہر طرف توحید کا غلغلہ بلند ہوا، امن و سلامتی کا ڈنکا بجنے لگا، معرفت الہی کی خوشبو کائنات کو مشکبار کرنے لگی، عدل و انصاف پر مبنی حیات آفریں اور روح پرور پیغام نے سماج و معاشرہ میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑا دی، مظلوم و بے سہارا قسم کے لوگوں کے جسم ناتواں میں امید، جرأت، ہمت اور شجاعت کا خون دوڑنے لگا۔ پھر کیا تھا جو لوگ تہذیب و تمدن سے عاری سمجھے جاتے تھے، وہ دنیا کو اعلیٰ تہذیب اور پاکیزہ تمدن کا درس دینے لگے۔ ظلم و زیادتی، قتل و خونریزی کے خوگر سمجھے جانے والے لوگ دنیا کو امن و شانتی، محبت و بھائی چارہ کا پیغام سنانے لگے۔ جنہیں دنیا ان پڑھ اور گنوار سمجھتی تھی، وہ علم و معرفت کا پرچم بلند کرنے میں سب سے پیش نظر آنے لگے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دراصل یہ انسانیت نواز انقلاب
ان الہی پیغامات اور نبوی جد و جہد کا نتیجہ تھا جو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جنہیں حق جل مجدہ کی طرف سے رحمت للعالمین کے مبارک خطاب سے نوازا گیا، اور قرآن کریم میں صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے تم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ کے اسی رحمت للعالمینی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کسی سرزمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد بد امنی پیدا مت کرو۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسے وہ آج کے دن اس شہر اور اس مہینے میں حرام ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جس نے تمام انسانوں کو جیو اور جینے دو کے بنیادی حق کو تحفظ فراہم کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخوت و بھائی چارہ کی سخت تاکید کی، اس کا ماحصل یہ ہے کہ اس ناسوتی دنیا میں کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو خدا کا یہ پیغام دیا، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں مختلف گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے برتر وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ پہلے رہبر و رہنما ہیں جنہوں نے دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی امن اور بھائی چارہ کا درس دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خدا اور اپنے علاوہ تمام انبیاءوں پر ایمان لانے کا درس دیا، بلکہ لازمی قرار دیا۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایسا دوسرا رہنما ہمیں نظر نہیں آتا جس نے اپنے پیروکاروں کو اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب اور امن کے رہنماؤں پر اسی طرح ایمان لانے کا درس دیا ہو جس طرح اپنے مذہب اور اپنے نبی پر لانے کا دیا گیا۔ یہاں تک کہ اسلام میں کسی جھوٹے خداؤں کو بھی برا بھلا کہنے کا سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم۔ آپ کے رحمت للعالمینی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے وقت امیر لشکر کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو خیانت مت کرنا، دھوکہ مت دینا، مال نہ چھپانا، کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ جلانا، پھل والے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی حقیقی ضرورت کے سوا کسی بکری، گائے، اونٹ کو نہ کاٹنا، اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے تعارض نہ کرنا۔ گرامی قدر حاضرین سامعین، آج جب کہ پوری دنیا میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، محبت و بھائی چارہ کی جگہ نفرت و عداوت کے شعلے دہک رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رحمت و محبت اور امن و سلامتی کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تعلیمات و ہدایات کو
قولاً و عملاً فروغ دیا جائے، تاکہ ایک بار پھر سے دنیا میں امن و شانتی کی دلکش باد بہاری چلنے لگے اور انسانیت کی مرجھائی ہوئی کلیاں مسکرانے لگے، اور ہر شخص کی زبان پر یہ نغمہ مچلنے لگے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کا برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ وما توفیقی الا باللہ۔